السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ ایک بار پھر پیرنٹنگ سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ کبھی اپنے بچوں کا علاج کسی ایسے ڈاکٹر سے کروانا چاہیں گے جو نا تجربے کار ہو، جو جس کا کوئی خاص ایکسپیرئنس بھی نہ ہو، اور جس کو جو پڑھتا بھی نہ ہو، جو اپ گریڈ بھی نہ ہو؟ یقینی طور پہ نہیں کروانا چاہیں۔ کیا آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے ٹیچر سے پڑھوانا پسند کریں گے جس کو ٹیچنگ کا کوئی تجربہ نہ ہو، اور ٹیچنگ کا کوئی کورس بھی نہ کیا ہو، اور مزید کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہ ہو؟ تو آپ چاہیں گے کہ یہ ٹیچر جو ہے میرے بچوں کی تربیت کرے، میرے بچوں کو تعلیم دے؟ یقینی طور پر آپ کا جو جواب ہوگا وہ نہ میں ہو، کہ نہیں، ہم نہ ایسے ڈاکٹر سے علاج کروانے کو تیار ہیں، نہ ہم ایسے ٹیچر سے پڑھوانے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے، ان کی جان کی فکر ہے، ان کے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت اور ان کے آ، مستقبل کی فکر ہے، اس لیے ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر اگلا سوال، کس سے پڑھوانا پسند کریں گے، کس سے علاج کروانا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جو بہت تجربے کار ہو، جو حالات کے حساب سے اپڈیٹڈ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ٹیچر بہت پرانا ہے، 20 سال پرانا ان کا تجربہ ہے، لیکن حال سے واقف نہیں ہے۔ حال سے مراد کرنٹ جو ہے وہ نالج کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں آ گئی کچھ نہیں پتہ۔ ایسے سے بھی آپ نہیں پڑھوانا پسند کریں۔ تو آپ چاہیں گے اپڈیٹڈ لوگوں سے علاج کروایا جائے، اپڈیٹڈ ٹیچر سے پڑھوایا جائے، تاکہ ہمارے بچے معاشرے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے، وقت کے تقاضوں کے حساب سے چلیں۔ جناب، جب یہی بات تربیت کی آتی ہے تو تربیت والدین کا کام ہے۔ تو تربیت کے لیے پھر کیوں جو ہے وہ نا تجربے کاری دکھائی جاتی ہے؟ تربیت کے ٹائم پر کیوں جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھا جاتا ہے؟ تربیت کے بارے میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں سیکھا جاتا ہم سے اپنی اولاد کی خاطر کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ کتابیں پڑھیں کہ تربیت ہوتی کیسے ہے؟ ہم تو بس اپنے اماں ابا سے جو سیکھا تھا وہی دوسروں کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے ڈنڈے کھائے تھے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم ڈنڈے کھا کے پلے بڑھے ہیں، تو ہمارے بچوں کو بھی ڈنڈے جو ہے پڑھنے چاہیے، یہی بہترین طریقہ ہے تربیت کا۔ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں ویڈیو سے، کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن سب نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو بڑا زبردست طریقہ بتانے والا ہوں کہ میں نے مائنڈ سائنس پڑھی، سائیکالوجی پڑھی، ماڈرن ٹیکنیکس جو ہے وہ پچھلے 7 سالوں سے میں پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں۔ ان تمام سے بڑھ کر جو مجھے بہترین ٹیکنیکس ملی، جو بہترین فارمولے ملے، جو ایسے تھے جو ساری کائنات کے اوپر کے لوگوں کے اوپر اپلائی کیے جا سکتے ہوں، اور وہ تھا، وہ جو لرننگ تھی، وہ جو ٹیکنیکس تھی، وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس رمضان میں ایک کام اپنی اولاد کے لیے لازمی کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے۔ وہ یہ کہ آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ 30 دن ہیں آپ کے پاس رمضان کے، اس میں آپ یہ کام کریں۔ اب آپ کہیں سیرت کا تربیت تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہوگا، سیرت میں تو بہت ساری چیز تھی۔ آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پڑھنی ہے یا سننی ہے، دو طریقے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے نا، 9-10 گھنٹے کی آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی، اس پہ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیں۔ اور آپ نے سننا کیا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے، آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے سنتے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، کیونکہ ان کا ہر دن، ہر لمحہ تربیت میں گزرا۔ ہر موقع پہ وہ کہیں نہ کہیں صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو پوری سیرت طیبہ کے اندر صرف تربیت کے انداز ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کیسے فرما رہے ہیں، غصے میں ہیں تو غصہ کس حد تک ہے، کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں بچوں کے اوپر، کیا مار رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اس رمضان میں آپ سیکھ لیں۔ کیوں سیکھ لیں گے؟ کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر عمل کل انسانیت کے اینڈ سائیکالوجی کے بالکل مطابق، مطلب ہو سکتا ہے مائنڈ ٹیکنیک، مائنڈ سائنس جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے فیل ہو جائے۔ جیسے بہت ساری مائنڈ ٹیکنیک سے میں بتاتا ہوں تو وہ دنیا میں، اب چونکہ ساری دنیا سے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں، 75 سے زیادہ ممالک سے مجھے جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں، تو بہت سارے ممالک میں وہ چیز جو ہے وہ عمل ہی نہیں کر رہی، مطلب وہاں کے کلچر کے حساب سے ہوتی نہیں ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مائنڈ سائنس یا سائیکالوجی انسانوں نے اس کو جو ہے ریسرچ کی ہے، تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی کام کرے اور وہ ساری دنیا کے لیے، کہیں نہ کہیں فیل ہوگا، کیوں؟ کیونکہ انسان کا کام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق، تو آپ وہاں سے سیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں سے باتیں کرتے تھے، کیسے صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے، گفتگو کے کیا انداز تھے، غصے کی حالت میں کیا کرتے تھے، تبسم کس طرح سے رکھتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ جب پریشان ہوتے تھے تو بھی کیسے ریئیکٹ کرتے تھے۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم بچوں پہ غصہ نکال دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی کی عالم میں ہوتے تھے، کیونکہ یہ ساری اس 63 سال کی زندگی میں جنگیں بھی چل رہی ہیں نا، صحابہ شہید بھی ہو رہے ہیں، شہداء کی لاشیں بھی آ رہی ہیں، ان کو دفنایا بھی جا رہا ہے، یہ سارا پروسیس ہے نا، اور ہر دن کا جس میں کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، اتار چڑھاؤ سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا جو ہے لوگوں سے برتاؤ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اگر سیکھ لیں اس رمضان کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہو۔ یقینی طور پہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سیرت طیبہ پڑھی ہو، لیکن اب اس بار اپنے آپ کو اسائنمنٹ دیجیے کہ اس کو اس انداز میں پڑھنی ہے کہ ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، کیسے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کیسے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر ان کے طریقے کو ہم اپنی تربیت کے اندر اپنا لیں، نہ صرف بچوں کی تربیت میں بلکہ ریلیشن شپ کے اندر، لوگوں سے بات چیت کے اندر، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے اندر، تو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بلکہ تبدیلی نہیں کہوں گا میں، انقلاب آ سکتا ہے۔ اور وہ انقلاب صرف ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی آئے گا۔ تو اس رمضان اپنے آپ کو ایک ٹاسک لازمی دیجیے کہ حیات طیبہ کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اگر مطالعہ نہیں کر سکتے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے اسے سن لیجئے، آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت و معرفت عطا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔